السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آپ کو پتا ہے نا دل کی دوا کیا ہے؟ وہ میں نے کہا تھا نا دل کہاں ہے، کیونکہ دل بیمار ہے، دل ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے. تو دل کی دوا جو ہے وہ کچھ چیزوں کے اندر ہے. 5 چیزوں میں دل کی دوا، اس سے کم و بیش بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ 5 چیزیں. نمبر 1، غور و فکر کے ساتھ قرآن کی قرأت کرنا. ہر روز جب آپ تلاوت کر چکے تو قرآن مجید بند کر کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج کیا پڑھا ہے. اگر ہر لفظ پر غور و فکر نہیں بھی کر سکتے تو روزانہ جو آپ پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں، اس میں سے کچھ حصے پر ضرور غور و فکر ہو. آج کیا پڑھا میں نے؟ کیونکہ اب ماشاءاللہ بہت سے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں، ان کو سمجھ آتا ہے جب وہ پڑھتے ہیں. آسان ہے مشکل؟ تو پھر فائدہ تو یہی ہے نا کہ جب آپ بند کریں تو آپ کو یاد ہو کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. یاد کیسے رکھیں گے؟ ابھی تو یاد ہے، جب سویرے پڑھیں گے یا جب بھی، اس وقت تک تو کلاس بھول نہ جائے. کہیں اسٹیکی نوٹ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ایک اتاریے اور اس پر لکھیے آج کیا پڑھا ہے اور لگا دیجئے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے؟ یہ کیا آپ کی نظروں سے اوجھل ہوگا؟ نہیں، یہ آپ کو کھولتے وقت بھی بند کرتے وقت بھی یاد دلائے گا. تو بند کرتے ہوئے کہیں آج کیا پڑھا. دوسری چیز خلاء البطن، پیٹ کا خالی رکھنا. یہ دل کا علاج ہے. رمضان میں فاسٹ کے ساتھ فیسٹ بھی ہوتی ہیں، بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ پھر کھانے بھی مزے مزے کے ہوتے ہیں. کوئی ایک کھانا جو آپ نے چھوڑ دیا رمضان میں، کوئی چیز شعوری طور پر نہیں چھوڑی رمضان میں، اپنی فوڈ میں سے پکوڑے نہیں کھائے، گڈ. اور کولڈ ڈرنکس، میدے کی چیزیں، گڈ، ویری گڈ. جن لوگوں کو مختلف چیزوں کی ایڈکشن ہوتی ہے نا، ویسے میٹھے کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کریونگ ہوتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ سویٹس کھاتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو چائے کی ہوتی ہے، اسی طرح چنگم کھانے کی، کچھ سگریٹ پیتے ہیں. تو اگر آپ نے ایسی کچھ چیزیں چھوڑی ہیں تو سمجھیں کہ آپ بچ گئے، تقویٰ حاصل ہو گیا. تو رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کی ایسی ایڈکشنز، ان سے نجات پاتا ہے انسان. میں نہیں کہتی کہ میٹھا کھانا حرام ہے یا چائے پینا حرام ہے، حرام نہیں ہے. کیا کہ جب تک ہم چائے نہ پیئیں ہماری گاڑی نہ چلے؟ کیا یہ درست ہے؟ اچھا، جب ہم کسی بھی کھانے کے غلام بن جاتے ہیں، اچھا روٹی نہیں کھائی پیٹ ہی نہیں بھرا، اکثر ہم کہتے ہیں نا، کوئی مرچوں والی چیز نہیں کھائی تسلی نہیں ہوئی. کچھ بھی چیزیں نا، زیادہ تر یہ سائیکولوجیکل ہوتا ہے، بلیو می، کیونکہ وہ ہمارے اوپر ایک حاوی ہو چکی ہوتی ہے چیز، ہم اس کے غلام بن چکے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں چائے نہیں پیئیں گے تو سر درد شروع ہو جائے گی، اور ہو بھی جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم سوچتے اس طرح ہیں. بہت سی چیزیں ہماری سوچ سے تعلق رکھتی ہیں. اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ رمضان میں اسی کی تو تربیت ہوتی ہے، یہی تو سب سے زبردست ٹریننگ ہے. لیکن اگر رمضان میں بھی یہ ٹریننگ نہ ہو تو پھر کب ہو سکتی ہے؟ کوئی اور وقت ہے ہونے کا؟ تو رمضان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کا نام ہے کہ ہاں میں اس چیز کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوں گی، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے. تو چلے 2-3 لوگوں نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس پہ کنٹرول کر لیا، اور کیا کم کیا یا چھوڑا؟ ماشاءاللہ چائے پوری طرح چھوڑ دی، کوئی فرق پڑا؟ فائدہ ہوا نا. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے چائے پینے میں، اور اتنی دیر میں پھر انسان وہ دعا بھی نہیں صحیح طرح پڑھ سکتا کہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں. ٹیکس ٹائم. آج نوٹ کیجئے جب آپ چائے کا ایک مگا پی رہے ہو، مگ بھی نہیں مگا کہتے ہیں نا لوگ، کتنا ٹائم لگا. چائے کی افادیت اور غذائیت کیا ہے، کتنی غذائیت ہے اس میں، اور خاص طور پر دودھ والی چائے میں. نہ اس میں دودھ کا کچھ حال رہتا ہے اور نہ چائے چائے رہتی ہے، اور نہ ہی وہ سب مل کے کچھ اور ہی بن جاتا ہے. لیکن ہم کیوں پیتے ہیں؟ سچ بتائیے کیوں پیتے ہیں؟ ایک تو عادت کے لیے اور ایک ٹیسٹ کے لیے، مزہ. وی فیل گڈ، وی فیل گڈ، کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور ہے نہیں فیل گڈ کرنے کے لیے، تو چائے کا سہارا لیتے ہیں. تو اس میں کتنا ٹائم آپ کا لگا؟ اپنا حساب خود کیجئے اگر آپ اپنی غلامی سے خود نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم کو پھر ہم سوشلائزنگ کا ٹائم بناتے ہیں. چلے اچھی بات ہے، گھر والوں سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے، چائے بھی چلتی رہتی ہے، پھر ایک کے بعد ایک کپ چلتا ہے، پھر کوئی اور آ جاتا ہے اس کو کمپنی دینے کے، پھر اور چلتا ہے. اور کیا چھوڑا؟ کیونکہ تقویٰ چھوڑنے کا نام ہے نا، بچنے کا نام ہے. ہاں، پہلے صدقہ کرتے ہوئے دل ڈوبتا تھا تو اب خوشی سے صدقہ کیا، یعنی دل کی تنگی چھوڑی، بخل چھوڑا. اور کوئی عادت چھوڑی ہو آپ نے، شاباش، یہی میں چاہ رہی تھی سننا. زیادہ سونا، ویری گڈ. تو گزارا ہو گیا تھا کچھ گزارا کم سو کے. ویسے بائی دا وے ہوا کیا جب آپ کم سوئے؟ کوئی بے ہوش ہوا؟ کیا ہوا؟ عبادت اور اچھی ہوئی؟ ہاں، زیادہ ایکٹیو محسوس کیا. کیونکہ ایک حد تک تو نیند ہماری ضرورت ہے، لیکن جب ہم ایکسٹرا سوتے ہیں نا تو وہ ہمیں تھکا دیتی ہے، اور پھر ہمیں اتنا سلا دیتی ہے کہ واپس ہوش میں آنے میں پھر مزید ٹائم لگتا ہے. جتنا زیادہ سوتے ہیں اتنا پھر ایکٹیو ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. جیسے قیلولہ ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ قیلولہ کریں فریش ہو کر اٹھتے ہیں، تو اگر زیادہ دیر قیلولہ کریں تو اور سست ہو کر اٹھتے ہیں. کیونکہ زندگی کو کیش کرنا ہے نا، تھوڑے دن کی ہے، پھر اللہ کے پاس چلے جانا ہے. قبر میں سونا ہی سونا ہے اگر آرام سے سونے دیا گیا تو جو یہاں تھکے گا وہ وہاں سوئے گا انشاءاللہ. کیسے سوئے گا؟
جیسے دلہن سوتی یعنی خوبصورت بستر پہ. تو ایسے کام کبھی نہیں ہو سکتے جب تک خلاء البطن نہ ہو، جب تک آپ کھانے کی غلامی سے آزاد نہ ہو. رمضان کے وقت میں برکت کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ سارا دن کچھ کھانا نہیں ہوتا نا، دھیان ہی نہیں جاتا ادھر. جب دھیان نہیں جاتا تو آپ کے پاس بہت وقت ہوتا ہے. اب آپ سوچتے اچھا اب اور کیا کریں اور کیا کریں اور کیا کریں. تیسری چیز قیام اللیل. اگر اللہ توفیق دے تو تہجد کنٹینیو کریں. سورۃ المزمل میں کیا آتا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرنے میں اور درست بات کرنے میں رات کا قیام جو ہے وہ بہت مددگار ہے. تو اگر آپ کی صحت ہمت اجازت دے تو اس کو کنٹینیو کریں. کم از کم کچھ نہ کچھ نوافل ایکسٹرا کر لیں اپنی لائف میں. تو رمضان میں انسان کو تقوی جن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے وہ ایک تو قراءۃ القرآن بالتفکر، پھر خلاء البطن، پھر قیام اللیل، اور وبالاسحار هم یستغفرون. سحری کے وقت استغفار. سحری کا وقت بھی مصروفیت کا ہوتا ہے، جلدی سے سحری کھاؤ، اس کو دو، اس کو، پھر نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس سحری میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. بعضوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری توجہ بانٹ لیتی ہیں. تو اگر ہم اپنے تقوی کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو سحری کے استغفار کو یاد رکھیں. رات کو آنکھ کھلنے پر اللہ سے توبہ استغفار کریں. اور آخری چیز ہے مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت، صالح لوگوں کی صحبت. صالح صرف وہ نہیں ہوتے جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، یا صرف وہ نہیں ہوتے جو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. صالح وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نیکی کا کوئی کام چھپا کر رہا ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے آپ کو ایک نیکی کی خوشبو آئے گی، آپ اس کا تقوی محسوس کریں گے، اور یہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ اس مجلس کے اندر بیٹھ کے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے رمضان کی عبادتیں ہمیں تنہائی کی طرف لے جاتی ہیں، آئسولیشن کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت جو ہے، چاہے وہ کوئی ان پڑھ انسان ہی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اخلاص ہے، وہ شرک سے بچا ہوا ہے اور واقعی اللہ کو پہچانتا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر بھی آپ کو یہ سعادت نصیب ہوگی. اب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی یہ صرف رمضان کے لیے نہیں، یہ ساری زندگی کے لیے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.